तीसरा बाब तारे की तौलीद। आपने इल्म नजूम की किताबों में पढ़ा होगा कि फ़ज़ाए आसमानी में तारे की तख्लीक किस तरह होती है। साइंस ये बताती है कि इब्तिदाए आफरीनश में फ़ज़ा मादी ज़र्रात से भरी हुई थी और हर ज़र्रे की बातनी ताकत उसको फैलाव की तरफ आमादा करती थी। ये ताकत उसमें गर्मी और रोशनी की शक्ल में मौजूद थी और दूसरी ताकत जो ज़र्रों की बाहमी कशिश से उनको आपस में सुकेड़ कर यकजा करने और ठोस बनाने की शक्ल में नमूदार होती है मौजूद थी। ताकतों का ये तज़ाद मादा की असली सिफत है और करोड़ों साल में ऐसा होता है कि जब कहीं कायनात में इन दोनों ताकतों का तवाज़ुन मीज़ान में सही उतरता है तो यकलख्त ये फ़ज़ाई गर्द इंतहाई तेज़ी के साथ यकजा होकर सितारे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये तारा अपनी गर्मी के सबब आग बन जाता है और इस तेज़ी के साथ चलता है कि इसका दर्जा हरारत दुनिया की हर आग से 10,000 गुना तेज़तर होता है। सूरज भी दूसरे तारों की तरह एक तारा है, मगर चूंकि और तारे सूरज से निस्बतन बहुत फासले पर हैं, इसलिए उनकी रोशनी और गर्मी हम तक बहुत ही कलील मिकदार में पहुंचती है। कुल फ़ज़ा में गर्द ही गर्द है, न वक्त का तयन न वजूद का तयन। इस माहौल में जब एक तारा नमूद पाता है तो इस तारे से मकान का तयन, ज़मान का तयन और रुख का भी तयन हो जाता है। ये फ़ज़ाई गर्द बातनी और ज़ाहिरी ताकतों का तसादुम है और कर्नों से होता चला आया है कि वक्त की शहादत एक तारे की इनफरादी वजूद के साथ वाबस्ता होती है। ये तारा खुद भी जलता है, औरों को भी जलाता है, खुद वजूद पाकर आलम को वजूद में लाता है, खुद जिंदा बनकर जिंदगी बख्शता है और अपनी इनफरादियत को फना करने के बाद फितरत में मौत की शक्ल में भी पाया जाता है। कुछ कौमों ने अगर हमसे पहले तलाश हक में सूरज को माबूद हकीकी माना था तो उनके शऊर के लिहाज से बेजा न था। मादी वजूद का बरहमा वशनु और शेव यही है। इसी तरह मादी ताकतों के अलावा जिंदगी और हयात की भी बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। एक तारे की तख्लीक के लिए जिस तरह कई ताकतें आपस में मुत्तहद होती हैं, इसी तरह ज़मान व मकान की कई ताकतें क़िबला नुमा की तरह चक्कर काट काट कर जब मरकज़ पर आ जाती हैं तो एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम का मस्दाक होता है। सदह साल के सही ख़ानदानी रवाबित और फिर बदलते रहने वाले माहौल से हमाहंगी करने वाली इनफरादियत के सबब एक ऐसी सूरत हाल वजूद में आती है जिसमें वो इंसान खुद ब खुद पैदा होता है और ऐसा मालूम होता है कि साने कुदरत ने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उसे अपने हाथों से संवारा और ढाला है। गो ये वाक़यात इर्तिक़ाए हयात के लाज़िम व मज़लूम जुज़ हैं, मगर ऐसे शख्स की पैदाइश तारीख़ इंसान में एक संगे मील होती है और उसका वजूद एक बहुत बुलंद मंजिल और मीनार नूर होता है जिसको सदियों तक इंसान पेश नज़र रख कर बढ़ता चला जाता है। इस वाक़े या सानह हयात के साथ और अजीब व गरीब बातें भी नमूदार हों तो ताज्जुब की कौन सी बात है जब किस्मत और फितरत दोनों इस वजूद के हमराज व हमसाज हों तो कायनात वजूद में और दूसरे रंगों में भी इसका असर क्यों न हो। सल्तनत मुगलिया के इन्हितात की इबरत अंगेज दास्तान से कौन वाकिफ नहीं और कौन नहीं जानता कि सल्तनत का वकार और जलाल किस तरह तहजीब व तमद्दुन की नफासतों और रंगीनियों में खो गया, किस तरह ईमान की हरारत सिर्फ अखलाकी मिठास बनकर रह गई और बातिन की अजमत सिर्फ ज़ाहिरी वजाहत में तब्दील हो गई। जब भी किसी तहजीब या तमद्दुन ने अपने उरूज पर पहुंचकर मौत की आखिरी हिचकी ली है तो फितरत की भी आंखें भर आई हैं। दौर मुगलिया का फितरत शनास शायर
مرزا غالب فطرت کے اس غم کا ایک آنسو تھا۔ جس طرح ہر فرد کی ایک روح ہوتی ہے اور اس کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، اسی طرح ہر قوم و ملت کی بھی ایک روح ہوتی ہے جو اس کے بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں نشوونما پاتی ہے، اور جب اس ملت کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو شمع کی آخری بھڑک کے ساتھ ایک بہت ہی نمایاں ہستی عالم وجود میں آتی ہے اور نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور تاریخ کا نیا باب کھلتا ہے۔ شمالی ہند میں ظفر شاہ کی زندگی کے ساتھ سلطنت مغلیہ کا دفتر بند ہو گیا اور جنوبی ہند میں ٹیپو سلطان کی شہادت سے شیرازہ بندی ٹوٹ گئی، تو ایسی کیفیتیں موجود تھیں جو دلوں کو گرما رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ایسے قطرے مچل رہے تھے جو ڈھلکنے کی بے حجابی گوارا نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ چند قلوب جو قدسی طاقتوں کے متحمل ہو سکتے تھے فضائی کیفیت کے حامل بن گئے اور مقصد حیات کی تکمیل کرتے رہے۔ ترچناپلی کے نواب قادر خان ایسے ہی بزرگوں میں تھے جنہیں ایک ڈوبتی ہوئی سلطنت اور ایک غرق ہونے والی کشتی کا آخری ملاح کہا جا سکتا ہے۔ بظاہر ایک بادشاہ، بباطن ایک فقیر۔ جہاں موصوف کا شعور فروغ اسلام اور اس کے جاہ و عظمت کی پامالی پر آنسو بہاتا تھا، وہیں ان کے قلب میں ٹیپو سلطان کے ایمان کی تلواریں بھی چمکتی رہتی تھیں۔ 1857 کے غدر کے بعد جب برطانیہ کی طرف سے باز پرس ہوئی تو نواب قادر خان صاحب کے دو صاحبزادے محمد علی خان اور سردار خان برما بھیج دیے گئے۔ نواب محمد علی خان نے اپنے لڑکے یعنی بابا قادر اولیاء سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا، تمہارا نام تمہارے دادا کے نام پر رکھا گیا ہے، ہمارا خاندان درویشوں کا خاندان ہے، تم فقیری کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ میرے نصیب میں تو نہ تھا مگر تم ناگپور ضرور جانا، ہمارے خاندان میں بہت سے صاحب مرتبہ بزرگ گزرے ہیں، تمہارے تایا سردار خان صاحب کا ویزاگ میں مزار ہے، ان کی کرامتوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تمہاری دادی بھی اماں بڑی بزرگ تھیں، 21ویں زچگی میں ان کا انتقال ہوا، ان کے بطن سے 15 لڑکے اور 6 لڑکیاں ہوئیں، مگر سوائے میرے اور تمہارے چچا یوسف خان کے جن کا خاندان بڑھ کر مالابار میں ہے، سب کے سب لڑکے 21 سال کی عمر ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور لڑکیاں سن بلوغ سے پہلے ہی فوت ہو گئی۔ آخری لڑکی جس کی عمر تقریباً 11 سال کی تھی، اس نے کاجو کا پھل کھا لیا جس کی وجہ سے سارا گلا پھول گیا اور سانس بند ہو گئی اور وہ تیسرے دن انتقال کر گئی۔ مجھے اور تمہارے چچا کو جب میری عمر 5 سال کی تھی گورنمنٹ نے برما پرورش کے لیے بھیج دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک نیم پخت انڈا اور دودھ پلایا جاتا تھا اور کھانے کے لیے ابلا ہوا گوشت، سیاہ مرچ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک نیم پخت انڈا اور دودھ پلایا جاتا تھا اور کھانے کے لیے ابلا ہوا گوشت، سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر دیا جاتا تھا۔ جب میری عمر 11 سال کی اور تمہارے تایا سردار خان کی 15 سال کی ہوئی تو والد صاحب کو دکھانے کی غرض سے ہم دونوں کو مالابار بھیج دیا گیا۔ وہاں ایک دن ہم لوگ کاوڑی ندی پر نہانے گئے۔ میرے عزیزوں نے گورنمنٹ کو یہ جھوٹ موٹ رپورٹ دے دی کہ سردار خان نہاتے وقت بہہ گیا اور بہت واویلا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد تمہارے دادا نے گورنمنٹ کو یہ درخواست دی کہ میرا ایک ہی لڑکا رہ گیا ہے، اس کو برما نہ بھیجا جائے۔ گورنمنٹ نے یہ درخواست منظور کر لی اور مجھ کو ماں 2 ملازموں کے علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ ہم تینوں کے کھانے کے خرچ کے لیے 80 روپے ملتے تھے اور اسکول کی فیس 30 روپے۔ علی گڑھ میں علاوہ اور چیزوں کے عربی اور مذہبی علوم مجھے خاص طور سے سکھائے گئے۔ جب میں فارغ التحصیل ہوا تو فوج میں فرنٹیئر کی 8ویں ریجیمنٹ کا پیش امام بنا کر افغان وار میں بھیج دیا گیا۔
तुम्हारे दादा ने अलावा बी अम्मा के एक हिंदुस्तानी तवाइफ से भी शादी की थी। उससे एक लड़की थी जिसने तिरचनापली के नवाब की कुल जागीर पर कब्जा कर लिया था, और मैंने कुरान शरीफ उठाकर ये कसम खाई थी कि आबाई जायदाद का एक हब्बा भी नहीं लूंगा। मेहनत करूंगा, भीख मांगूंगा और जिंदा रहूंगा, मगर ये रुपया मेरे लिए हराम है। अरसा के बाद जब मैं रिटायर होकर विजयनगरम में मुकीम था तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरा हिस्सा 50,000 रुपये आया, मगर मैंने उसे मंजूर न किया और गवर्नमेंट ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसी का नतीजा था कि जब 1938 में बाबा कादिर औलिया के सौतेले खालू, जो पुलिस में मुलाजिम थे, अपनी किसी ड्यूटी पर विजयनगरम तशरीफ लाए और बाबा साहब की मौजूदा क़यामगाह पर आकर जब बाबा साहब को देखा तो उनके जज्बात में इतना हिजान पैदा हुआ कि रोते रोते बेहोश हो गए। फिर बाबा साहब की वालदा मोहतरमा से मुलाकात करके रोए और कहा कि हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द ऐसा भी है जिसने फ़कीरी को नवाबी से बालातर साबित कर दिखाया। बाबा साहब की पैदाइश का हाल यूं है कि आपके वालिद बुजुर्गवार नवाब मोहम्मद अली खान फौज के जिस दस्ते के साथ थे, जब वो दस्ता मुंतशिर कर दिया गया और आप रिटायर हो गए तो विजयनगरम में क़याम फरमा लिया और ताहयात मस्जिद की पेश इमामी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आपने वहाँ एक पुराने पठान ख़ानदान में शादी कर ली थी और बाबा साहब उन्हीं खातून के बतन से 3 रबीउस्सानी 1320 हिजरी को बरोज़ जुमेरात बाद नमाज फज्र पैदा हुए। विजयनगरम का वो महल्ला जिसमें बाबा साहब की विलादत हुई अपनी गरीबी, शराफत और इखलास की एक तस्वीर है, मगर अहले महल्ला के दिलों को देखिए तो उनमें मेहमान नवाजी, खुलूस और बेपनाह अकीदत मौजूद है, जो बड़ी मुहज़्ज़ब सोसाइटियों और बड़े शहरों के बड़े बड़े मोहल्लों में नापैद हैं। मोहल्ला के ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, मगर जिस मकान में बाबा साहब पैदा हुए वो छोटा सा पुख्ता मकान है जो अब भी मौजूद है। बाबा साहब के बाद 5 लड़कियां हुईं जो शौहरों के साथ विजयनगरम में मुकीम हैं। बाबा साहब के वालिद साहब किबला की आखिरी औलाद सरदार खान थे। उनकी शादी हो चुकी थी, मगर 21 साल की उम्र में चेचक के आर्जे से इंतकाल फरमा गए। उनकी अहलिया बक़ैद हयात हैं। विजयनगरम एक अजीब शहर है जो बहुत से कदीम रजवाड़ों का दारुल खिलाफा रह चुका है। एक तरफ अगर इन राजाओं के मोहल्लात, किले और शिकारगाहें दूर दूर तक फैली हुई हैं, तो दूसरी तरफ आशिकाने दीन और बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियों के मज़ारात भी पाए जाते हैं। विजयनगरम के ज़्यादातर राजगान इन फ़ुक़रा के मुअतक़द रहे हैं और मुश्किल वक्तों में उनसे इमदाद तलब की है। इन बुजुर्गों के बहुत से वाक़यात और करामतें वहाँ के अवाम में अब तक मशहूर हैं। 1947 की आज़ादी के बाद विजयनगरम की राजधानी भी ख़त्म हो गई और तमाम मोहल्लात म्यूज़ियम और स्कूल बना दिए गए। विजयनगरम के राजाओं के फराज और पस्ती की कहानी के साथ साथ पिछली 5-6 सदियों में मस्त फ़कीरों और किसी न किसी मर्द मोमिन का वहाँ आना और इस दुनियावी शान व शौकत और नज़्म व ज़ब्त के माहौल में मरकज़ हक बनाकर हक का बोलबाला करना भी साबित होता है। जब कदीम शहरों में मादी तहजीब व तमद्दुन का खात्मा हो जाता है और इंसानी आबादी उजड़ जाती है, तो दूसरी मखलूक जैसे जिन्नात और अरवाह खबीसा वहाँ अपनी सकूनत इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये एक राज है जिसे अल्लाह ही जानता है या उसके हबीब को मालूम है। विजयनगरम में भी जिन्नात और अरवाह खबीसा के ऐसे ऐसे वाक़यात गुजरते रहे जिनके आगे बड़े बड़े साइंसदानों के सर झुक जाते हैं और उनकी निगाहें भी कायल हो जाती हैं। फ़ुक़रा का काम बज़ाहिर इंसानियत की तरबियत से ताल्लुक़ रखता है, मगर उनका दायरा अमल महदूद नहीं है। जिस मोहल्ले में बाबा साहब क़िबला की वलादत हुई है, उस मोहल्ले से कुछ आगे एक तालाब है जो काले तालाब के नाम से मशहूर है। उसके किनारे हिंदुओं के मुर्दे जलाए जाते हैं। आज से 10 साल पहले की बात है
کہ شیر کا سا دل رکھنے والے انسان بھی دن دہاڑے اگر ادھر سے گزر جاتے تھے تو ان پر وحشت طاری ہو جاتی تھی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی حیرت انگیز واقعہ پیش آتا رہتا تھا۔ سارے شہر میں تاجروں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں انتہائی غریب اور ناخواندہ ہیں۔ جب کسی سوسائٹی پر غربت چھا جاتی ہے تو بہت سی برائیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں۔ غربت خود سب سے بڑا گناہ ہے۔ مسلمان عوام کی حالت ہر جگہ اور ہر ملک میں اس کی شہادت دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تقریباً ہر ملک میں فرد یا خاندان یا جماعت کے آگے نہ تو کوئی نصب العین ہے، نہ کوئی ولولہ، نہ کوئی امید، پھر جوش عمل ہو تو کس برتے پر۔ اپنی غربت پر ہی راضی ہو کر مسلمان اپنا وقت یا تو ایک دوسرے کی برائی اور خانہ جنگیوں میں صرف کرتے ہیں یا کہیں کہیں مذہب کا خول ڈال کر ظاہرداری اور فرقہ بندی کے جنگ میں مبتلا رہتے ہیں۔ غرض ایسے ہی ماحول میں بابا صاحب کی پرورش ہوئی۔ آپ کا ظہور عین منشائے قدرت تھا، اس لیے کہ روح انسانی کے ارد گرد جب تاریکی کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے تو فطرت اسی تاریکی میں سے ایک چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ صدیوں کی تہذیب جب زیر زمین پہنچ کر کھاد بن جاتی ہے تو اس کھاد میں سے ایک گلاب پیدا ہوتا ہے جس کی روح پرور خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ بابا صاحب کے والد محترم ہر چند کے مسجد میں پیش امام تھے اور اکثر سجدے میں مگر دل ہی دل میں قوم کی بدحالی اور تباہی پر آنسو بہاتے رہتے تھے، اور اکثر سجدے میں اپنے کریم سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے رب العزت مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے، ان پر رحم کر اور ان میں سے ایک دفعہ پھر وہی زندگی اور ایمان کی تازگی پیدا کر جس کی روشنی نے ساری دنیا کی تاریکی کو ختم کر دیا تھا۔ آخر ان کے دل کی تڑپ کام آئی اور ان کی دعائیں مقبول ہوئیں، اور زمانے کی پستی اور انحطاط میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے بابا صاحب نے جنم لیا۔ بابا صاحب کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کے سینے میں زخم پڑ گئے اور وہ دودھ پلانے سے معذور ہو گئیں، تو ایک غریب کنبی عورت مسمات اچمہ جو وہیں کے ایک قریبی گاؤں کنبکا میں رہتی تھی دودھ پلانے پر مقرر کی گئی۔ وہ روزانہ الصبح آ کر رات کو دیر تک رہتی اور تمام دن خدمت کے بعد اپنے گھر جاتی۔ بابا صاحب سے اس کو بے انتہا محبت تھی۔ کبھی کبھی وہ بابا صاحب کو اپنے گھر بھی لے جاتی اور ان کو ایک جھولے میں لٹا کر خود گھاس کھودنے کے لیے گاؤں سے باہر چلی جاتی۔ ایک دفعہ گرمیوں کا زمانہ تھا، اتفاق سے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے دیکھ کر اچمہ اپنے مکان کی طرف دوڑی۔ گرمیوں میں تاڑپان کے مکانوں کے جلنے کا منظر جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو اندازہ ہے کہ کیا قیامت کا سما ہوتا ہے۔ ادھر تو آگ بھڑک رہی تھی، ادھر اچمہ کے دل میں اس سے بھی تیز قیامت برپا تھی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ ہائے میرا بچہ جل گیا ہوگا۔ ہر چند کہ وہ جاہل عورت تھی مگر اس کو ذمہ داری کا بے حد احساس تھا۔ چیختی تھی اور کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ڈھاڑیں مارتی تھی کہ ہائے میرے بچے کو بچا لو، مگر کس کی مجال تھی جو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے قریب جاتا۔ آگ بڑھتی گئی مگر جس جھونپڑے میں بابا صاحب اپنی طفلی کی نیند سو رہے تھے وہاں آگ پہنچنے تک ہوا کا رخ یکدم بدل گیا اور آگ بجھ گئی۔ اچمہ دوڑ کر اندر گئی اور بابا صاحب کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا۔ سارے گاؤں میں اس بات کی خبر پھیل گئی اور گاؤں والوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی مہاتما ہے۔ ایسے واقعات اکثر بزرگوں کے متعلق سننے میں آئے ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں، مگر غور کیجئے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی ہستیوں کو وجود میں لانے کے لیے جب فطرت صدیوں سے انتظامات کرتی ہے تو ایسے واقعات کیوں خلاف قانون قدرت معلوم ہو۔ جن کی آنکھیں عالم مثال کے پس پردہ دیکھتی ہیں انہیں ان واقعات کے پیچھے سانح قدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اچمہ نے بابا صاحب کو تقریباً 5 سال کی عمر تک اپنے سے جدا نہیں کیا۔
جب آپ کی عمر 5 سال سے کچھ تجاوز کر گئی تو آپ کے والدین اپنے اعزا سے ملانے کے لیے مالابار لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ تک قیام کرنے کے بعد پھر وجیا نگرم واپس آ گئے۔ ایک دن بابا صاحب کو نہایت عمدہ لباس جس میں کچھ نوابی شان تھی پہنا کر آپ کے والد محترم بازار میں لے جا رہے تھے۔ اس دن بابا صاحب میں ایک عجیب سادگی، عجیب حسن اور عجیب کشش پائی جاتی تھی۔ اچمہ نے انہیں دور سے دیکھا اور میرا بچہ کہتے ہوئی دوڑی آئی اور بابا صاحب سے لپٹ گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ معلوم نہیں اس پر بابا صاحب کو گلے لگانے میں کیا گزری، مگر اس کے بعد وہ پھر ہوش میں نہ آئی۔ 2 روز تک میرا بچہ کہہ کر چیختی رہی اور 2 دن کے بعد اپنے گاؤں میں جا بحق ہو گئی۔ بابا صاحب کے والد محترم نے جب یہ خبر سنی تو اس کے گاؤں گئے اور کفن و دفن کا انتظام کیا۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک بابا صاحب، جن کی عمر اس وقت 9 یا 10 برس کی تھی، بالکل خاموش اور عالم محویت میں رہے۔ تعلیم۔ عمر کا صحیح اندازہ نہیں، مگر پہل آپ کو راجہ بازار کے ایک تلگو اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں آپ نے 4تھی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کا داخلہ میونسپل اسکول میں کر دیا گیا۔ آپ کے ایک استاد جو اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، باقاعدہ حیات ہیں اور آج کل سارا وقت بابا صاحب کی خدمت میں گزارتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بابا صاحب کو پڑھائی سے بالکل دلچسپی نہ تھی، صرف رامائن اور بھگوت گیتا اور اسی قسم کی مذہبی کتابیں اور اگلے زمانے کے بزرگوں کے قصوں کو نہایت غور سے سنا کرتے تھے، اور جب آپ کے والد بزرگوار پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے واقعات بیان کرتے تھے تو بڑے انہماک سے سنتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جب آپ شاید 5ویں جماعت میں تھے تو ایک ماسٹر نے اس غلطی پر کہ سبق یاد کر کے نہیں آئے تھے آپ کو خوب پیٹا، یہاں تک کہ آپ کے بدن پر داغ پڑ گئے۔ آپ سہمے ہوئے اور تمتماتے ہوئے جب گھر پہنچے تو آپ کے والد صاحب کو بہت غصہ آیا اور اس دن سے آپ کی تعلیم ختم کر دی گئی۔ ادھر ماسٹر صاحب جب گھر پہنچے تو انہیں تیز بخار چڑھا اور ان کے سارے بدن پر نیلے نیلے آبلے ابھر آئے اور دوسرے ہی دن انتقال کر گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ استاد کی نیت نیک تھی، کیونکہ اس زمانے میں بچوں کو مار کر تعلیم دینے کا عام رواج تھا۔ استاد چاہتا تھا کہ بچہ پڑھ لکھ کر کام کا ہو جائے، پھر بھی اسے سزا ملی۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے کہ نماز کی نیت سے جا رہے ہوں اور راستے میں تاریکی ہو اور کنواں بھی ہو تو آپ کا کنویں میں گرنا لازمی ہے۔ اس قسم کے قصور کو قدرت لا علمی کی بنا پر معاف نہیں کرتی۔ بچہ اگر آگ کو کھانے کی چیز سمجھ کر پکڑ لیتا ہے تو اس کی معصومیت کام نہیں آتی، بلکہ فطرت اس کا ہاتھ جلا دیتی ہے۔ اسی طرح جب منشاء فطرت اور قوم کی امید کے مجسمے کو کوئی اذیت پہنچتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت خود اس کا انتقام لیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ایک مجسمہ اپنے روحانی شعور پر پہنچے اور صبر کا جامہ زیبتن کر لے تو اپنی مرضی سے فطرت کی آگ کو خود جذب کر لے یا مخلوق کے لیے باوجود ان کے دانستہ یا نادانستہ ظلم ڈھانے کے رحمت بن جائے۔ اسکول چھوڑنے کے بعد بابا صاحب بکریوں اور خرگوشوں سے جو گھر میں پلے ہوئے تھے کھیلا کرتے تھے، لیکن آپ زیادہ تر خاموش اور اکثر کسی خیال میں غرق رہا کرتے تھے۔ شام کے وقت جب محلے کے لڑکے اور لڑکیاں انہیں کھیلنے کے لیے بلانے آتے تو ان کو بالکل غرق پاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں ہلا ہلا کر جگانا پڑتا تھا۔ وہ کون سی فکر تھی، وہ کون سی سوچ تھی، وہ کون سا غم تھا جس میں آپ غرق اور غلطاں رہتے تھے؟ کیا راز حیات کے افشا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، یا یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کے کھیلوں میں تو آپ دلچسپی نہ لیتے تھے، مگر ہندوؤں یا مسلمانوں کے مذہبی قصوں اور میلاد
कथा जैसे मजहबी जलसों में आप बहुत शौक के साथ हिस्सा लिया करते थे और वहां ऐसा महसूस करते थे कि सब कुछ अपने ही मशरब की बातें हो रही हैं। आप तन्हाई में हर मजहब के बुजुर्गों से एक किस्म की यगानगत, मोहब्बत और कशिश महसूस करते और ये सोचते रहते कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या बात थी और वो ऐसे कौन से भेद पा गए थे कि मरने के 1000 साल बाद भी उनके जिक्र में जो जिंदगी है वो जिंदा इंसानों के वजूद में नहीं है। वो ये भी सोचते थे कि दुनिया क्या है, जिंदगी के झगड़े क्यों हैं, खुशी इतनी क्यों कामयाब है, गम इस कदर क्यों मुहीत है और सुकून व करार क्यों नापैद है, दिल इस कदर क्यों बेकरार है, किस चीज के लिए बेचैन है, क्या ढूंढ रहा है और उसको क्या करना है। आपके वालिद मोहतरम को आपसे इंतहाई मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क था। आपकी वालदा मोहतरमा, अल्लाह उन्हें बख्शे, आप पर बहुत सख्ती करती थीं। बात यह थी कि आप निहायत ही जिद्दी और हट्टी थे। जो बात दिमाग में समा जाती थी, चाहे वो उल्टी हो या सीधी, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर नहीं कर सकती थी। इंतहा ये थी कि खाने के वक्त जब सारे घर के लोग दस्तरखान पर जमा होते और आपको कोई बात नागवार होती तो खाने पर लात मारकर फौरन ही खड़े हो जाते। इनकी किसी ऐसी हरकत पर उनकी वालदा इन्हें खींचकर बाहर ले जाती थीं और इस कदर पीटती थीं कि जिस्म पर मार के निशान उभर आते थे, या कभी कभी चिमटा गर्म करके दाग भी दिया करती थीं। मगर ये तमाम सजाएं बेअसर साबित होती थीं, इसलिए कि जब इन अजियतों की तकलीफ दब जाती थी तो बाबा साहब सब कुछ भूल जाते थे और फिर से अपनी रविश पर आ जाते थे। आपके वालिद मोहतरम जब इन सख्तियों को देखते तो बहुत मुतासिर होते। अपनी अहलिया से तो कुछ न कहते, मगर बाबा साहब को गले से लगा लेते, प्यार करते और उनका दिल बहलाने की कोशिश करते। आपके वालिद साहब में बाप की शफकत ही नहीं बल्कि माँ की ममता भी मौजूद थी, और वो जब बाबा साहब की तरफ देखते तो इनकी निगाहों से ऐसा मालूम होता कि वो बहुत दूर की कोई खास चीज देख रहे हैं। उनको नामालूम तौर पर इसका एहसास था कि ये अल्हड़ बच्चा माफूकुल फितरत है, इसकी ज़ाहिरी हरकत काबिल गौर नहीं। आप अक्सर बाबा साहब को अपने साथ लेकर नमाज पढ़ते और उम्दा क़िरात के साथ तिलावत कुरान फरमाते। उस वक्त बाबा साहब निहायत अदब व एहतराम से दो जानू बैठ कर सुना करते। बाबा साहब को अपने वालिद से बेहद मोहब्बत थी। अगरचे आपको ज़ाहिरी तौर पर उनकी अतायत मुद्देनज़र थी, मगर दिल इजहार मोहब्बत से शर्माता था। शाम के वक्त बाबा साहब अक्सर अपने साथियों को लेकर काले तालाब की तरफ टहलने के लिए निकल जाते। हालांकि बचपन की हर बात आप में मौजूद थी और नौ उम्रों के हर खेल और शरारत में इन्हेमाक का इजहार करते, मगर फिर भी आप साथियों से ज़्यादा बातचीत न करते थे। बाबा साहब के बचपन के कई दोस्त अभी तक मौजूद हैं, खासकर रहमान खान साहब, जिनका जिक्र आगे भी आएगा। उन्होंने कादिर नगर विजयनगरम में क़याम कर लिया है। इन लोगों का कहना है कि बाबा साहब बचपन ही से ये न जानते थे कि झूठ क्या चीज़ है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि झूठ बोलने की सलाहियत ही आप में न थी। इनका कहना है कि आप में सीधापन तो इतना था कि कोई भी कुछ पूछता तो सादगी के साथ जो भी बात सही होती बता देते। बचपन के दोस्तों में से कोई अगर जोर से कहकहा लगाता तो बाबा साहब एक तरफ हटकर एक किस्म की फिक्र में गर्क हो जाते। अक्सर देखा गया कि आप अपने साथियों के साथ चले जा रहे हैं और जैसे ही कोई साथी किसी खेल में मशगूल हुआ तो अलग हो गए और घंटों साकित खड़े रहे। आपको खेल कूद से ज़्यादा शौक न था। हाँ, कभी कभी कबड्डी या गुल्ली डंडा ज़रूर खेल लिया करते थे। आपका मरगूब मशगला ये था कि दो एक साथियों को लेकर बहुत दूर टहलने निकल जाते या फिर घोड़े की सवारी किया करते। ऐसा होता था कि जब राजा के साइस घोड़ों को टहलाने के लिए ले जाया करते तो कभी कभी आपके घर के पास से भी घोड़ा लेकर आते और आपको सवारी कराते। एक दफ़ा का वाक़या है
کہ آپ ایک انسپیکٹر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کالے تالاب کی طرف نکل گئے۔ گھوڑا تھا تو سیدھا، مگر اس دن بڑی تیزی سے گیلپ کرتا ہوا تالاب کی سڑک سے بہت دور نکل گیا اور ایک بڑے برگد کے درخت کے پاس چٹانوں میں کسی چیز کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ بابا صاحب اس پر سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب گھوڑا بغیر سوار کے گھر پہنچا تو لوگوں کو تشویش ہوئی اور وہ کمبل روڈ پر گئے اور بابا صاحب کو چٹانوں کے قریب زخمی پایا گیا۔ راہگیر آپ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ یہ مقام اس زمانے میں ایسا وحشتناک سمجھا جاتا تھا کہ نہ صرف جنگلی درندوں اور سانپ بچھیوں کے ڈر کے مارے بلکہ جنوں اور ارواح خبیثہ کے خوف سے بھی دن کے وقت کوئی تنہا نہ گزرتا تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں کے لیے کئی سال بعد بابا تاج الدین اولیاء کا اشارہ بابا صاحب کے لیے ہوا تھا کہ تمہیں اس جگہ قیام کرنا ہے اور یہیں حق کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ جوں جوں بابا صاحب کی عمر بڑھتی گئی، آپ تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے اور اکیلے کمبل روڈ پر جانے لگے۔ وہاں جا کر یہ حالت ہونے لگی کہ گھر آتے تو نہ کھانے کا خیال ہوتا اور نہ ہی سونے کا۔ کبھی کبھی جب بہت تھک کر واپس آتے تو جوتا اتارے بغیر ہی لیٹ جاتے اور آپ کے والد صاحب نہایت شفقت سے آپ کے کپڑے اتارتے اور کچھ نہ کچھ کھلا دیتے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تنہائی پسندی، یہ استغراق اور یہ انوکھے انداز بے معنی نہیں ہیں۔ بچپن میں بابا صاحب کی طبیعت میں بے انتہا ڈر تھا۔ آپ تاریکی سے بہت ڈرتے تھے اور اندھیرا ہونے کے بعد پیشاب تک کے لیے اپنے والد صاحب کو ساتھ لے جاتے اور جب تک پیشاب کرتے رہتے ان کا ہاتھ پکڑے رہتے۔ کسی نئی جگہ یا اجنبی لوگوں میں بھی جانے سے آپ بہت گھبراتے تھے۔ رات کے وقت اگر کوئی گیدڑ کولا بھی بولتا تھا تو ڈر سے پیشاب خطا ہو جاتا تھا۔ آپ کی والدہ آپ کو اکثر یہ کہہ کر ڈرایا کرتی تھیں کہ بیراگی گھومتے پھرتے ہیں، وہ بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان کو کڑھائی میں ابال کر ان سے مومیائی بناتے ہیں۔ اس لیے آپ جہاں کسی بیراگی کو دور سے بھی دیکھ لیتے تو راستہ کترا کر گھر کی طرف بے تحاشا بھاگے چلے جاتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ابھی عمر 10-12 سال کی ہوگی۔ چار شنبہ کی شب صبح کے 4 بجے کا وقت تھا کہ آپ نے بشارت میں دیکھا کہ آپ کے مکان کے بالکل مقابل جو ایک بزرگ سیلان شاہ صاحب کا مزار ہے اور جس پر آپ اکثر جوتوں سمیت کودتے پھاندتے تھے، اس مزار سے بزرگ نکلے ہیں اور سب لباس پہنے آپ کے دروازے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی بابا صاحب دروازے سے باہر نکلے تو ان بزرگ کو بابا صاحب نے کوئی فقیر سمجھا اور ڈر کر گھر کے اندر لوٹنا ہی چاہتے تھے کہ سیلان شاہ صاحب نے آواز دے کر کہا کہ ڈرو مت، ادھر آؤ۔ جب آپ قریب گئے تو ہاتھ پکڑ کر شاہ صاحب اسی مزار کی طرف لے گئے اور جیسے ہی یہ دونوں قریب پہنچے تو مزار شک ہوا اور نیچے کی طرف اترتی ہوئی سیڑھیاں نظر آئیں۔ دونوں سیڑھیوں سے اندر اترے۔ یہاں ایک بان کی چارپائی تھی جس پر چادر بچھی ہوئی تھی۔ سیلان شاہ صاحب نے حضور کو چارپائی پر بٹھلایا اور خود پائنتی بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہماری قبر پر جوتوں سمیت کودتے پھاندتے پھرتے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، سارے دفتر آپ کے ہاتھ میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہ صاحب نے کوئی چیز پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دی۔ آپ نے اسے کھایا نہیں مگر مٹھی میں بند کر کے رکھ لیا۔ اس کے بعد دونوں سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر آ گئے اور قبر جو شک تھی بند ہو گئی۔ شاہ صاحب آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے دروازے تک پہنچا کر واپس چلے گئے۔ آپ نے سارا حال اپنے والد صاحب کو، جنہیں آپ بادشاہ کہا کرتے تھے، سنا دیا۔ اتنے میں آنکھ یکدم کھل گئی اور پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ چونکہ اکیلے بہت ڈرتے تھے، والد صاحب کو اٹھا کر باہر تشریف لے گئے اور واپسی پر یہ کہا کہ خواب میں تو سنا چکا ہوں مگر ظاہر میں بھی سن لیجئے، اور ساری بشارت سنائی۔ آپ کے والد صاحب بہت خوش ہوئے اور اسی روز جمعرات کے دن اس مزار پر پھول چڑھائے اور شیرنی پر فاتحہ دی اور رات کو خوب چراغا کیا۔
ایسی کئی اور بشارتیں بچپن میں آپ کو ہوتی رہیں اور آپ برابر والد صاحب کو سناتے رہے۔ آپ کے والد ان چیزوں کو خوب سمجھتے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ آپ سے محبت اور پیار کرتے تھے بلکہ اپنا بیٹا ہوتے ہوئے بھی احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حال یہ تھا کہ آپ کو چارپائی پر سلاتے تھے اور خود بازو میں فرش پر سو جاتے۔ اکثر شام کے وقت محلے کی بڑی بوڑھیاں جمع ہو جاتی تھیں اور آپ کو بٹھا کر خدا جانے کیا اوٹ پٹانگ کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ ان بوڑھیوں کے لیے بابا صاحب اپنی جیب خرچ سے افیون اور چٹے خرید کر لاتے تھے اور ان کو دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بڑی بھی ابھی تک زندہ ہیں جن کا ماہانہ مقرر ہے اور وہ بابا صاحب کے دربار سے ہر ماہ لے لیا کرتی ہیں۔ 1953 کا واقعہ ہے کہ بابا صاحب اپنے حجرہ مبارک میں قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خادم ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بابا صاحب کی آنکھیں پرنم تھی اور سر اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور نظر ایسی تھی جیسے کوئی دور کی چیز دیکھ رہے ہوں۔ اس کیفیت میں بابا صاحب نے بچپن کو یاد کر کے فرمایا، بچپن کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، کیسی آزادی تھی، نہ کسی چیز کا ہوش تھا نہ کسی چیز کا خیال۔ طبیعت میں شرارت اور ضد اس قدر تھی کہ جس کام کو بھی منع کیا جاتا تھا اسے اور زیادہ انہماک اور جوش سے کرتا تھا۔ اگر کہا جاتا تھا کہ درختوں پر مت چڑھو تو گرتا بھی تھا اور چوٹ بھی کھاتا تھا، مگر خوب درختوں پر چڑھ کر کودتا پھاندتا۔ ساتھیوں کے ساتھ کھیل، سیر اور تفریح، اللہ اللہ کیا خواب تھا۔ بزرگوں کی کہانیوں میں استغراق کسی نامعلوم شے کی نامعلوم تلاش، ہنسی خوشی جانوروں کے ساتھ کھیلنا، بڑے بڑے درختوں میں جھولے ڈال کر جھولنا، بڑی بوڑھیوں کی بے معنی کہانیاں، والد صاحب قبلہ کا پیار اور ان کی محبت۔ لیکن اب میں کہاں ہوں، کیوں ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کہاں جانا ہے؟ کیا یہ بچپن پھر بھی آ سکتا ہے؟